لیکن جو تشریح آج آپ نے بیان کی ہے، اگر اس کا لطیفہ اخفا بولے جس کے آگے علم کی، حکمت کی، عرفان کی، مشاہدے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کلام ہوگا؟ اب دیکھو نا، کلام جو ہے، کلام کی جو شدت ہے اس کا بھی ایک علم ہوتا ہے، کلام کی شدت کا بھی ایک علم ہوتا ہے۔ اب جیسے جلیبی ہے، جلیبی میٹھی نہیں ہوتی، اس کو شیرے میں ڈالتے ہیں اس سے میٹھی ہوتی ہے نا بھائی؟ اگر کوئی جلیبی 7 قسم کے شیروں میں بار بار ڈبو کے کھائی جائے تو اس کی میٹھاس کی شدت اس کے برابر ہوگی جو ایک شیرے میں ڈالی گئی تھی؟ نہیں نا، نہیں نا۔ اسی طرح جب وہ کلام نکلے گا، ہر لطیفے سے گزرے گا، اس کا نور اس کو لگے گا۔ وہ جو کلام مختلف لطیفوں سے نکلے گا نا، اس سے نکلا اس کا نور لگا، اس سے نکلا اس کا نور لگا، سب سے نکل کے پھر تمہارے پاس جائے گا نا، پھر کیا کرے گا وہ کلام؟ وہ صرف محبوب کی باتیں سننا یہی کافی ہے نا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنے سارے لطیفوں سے نکل کے جب کلام تیرے اندر جائے گا تو اب اس کی 7 لیئر ہے نا، وہی کلام جو لطیفہ اخفا سے نکلا تھا وہ تیرے اخفا میں جائے گا، پھر قلب سے نکلا تھا پھر وہ تیرے قلب میں جائے گا، پھر جو اس کے سری سے جب نکلا تھا وہ تیری سری میں جائے گا۔ صرف اس کی باتیں سننے سے 7 لطائف منور ہو جائیں گے۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے نا، سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی وہ 7 لطیفوں سے نکلا ہے نا۔ اسی طرح ہم بیہودہ باتیں کرتے ہیں بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ راز کی بات ہے نا، کیوں کرتے ہیں؟ بیہودہ باتیں کرتے ہیں تو وہ بیہودہ بات ان لطائف سے نکل کے آئی ہے نا۔ جو باتیں بیہودہ کرتے ہیں اس کے نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، پھر اگر باہر ایسی باتیں کہیں سن بھی لی تو آپ کو یہی یاد آئے گا محفل میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ ہاں، اس کی شہوت ختم ہو جائے گی، اس کی شیطانیت کافور ہو جائے گی، ان گالیوں سے نار نکل چکی ہوگی، 7 لطیفوں سے نکل کے نور سے ہو کر کے آئی تھی۔ گالی دینا فسق ہے، کس کے لیے؟ جس کے لطیفوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، 7 شیطانوں سے نکل کے تجھ تک پہنچے گی نا، 7 شیطانوں سے نکل کے پہنچے گی نا۔ جس کا رحمان بیٹھا ہوا ہے تو رحمان سے ٹکرا کے پہنچے گی نا۔ اسی لیے تم نے دیکھا ہوگا جب بھی لوگوں کو کہتے ہیں سوری گالی دی، کہتا نہیں جی بڑا مزہ آیا۔ وہ مزہ گالی میں تھوڑی ہے، نور میں ہے نا، جو ان کے ساتھ نور لگا ہوا تھا اس نور میں ہے۔ اگلا سوال دیکھو، اس نقطے کو میں چاہوں گا کہ بیان کیا جائے جو رسول اللہ کے حوالے سے پنجتن کا مطلب تو 5 تن ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ تن واحد ہے۔ الگ کرو تو فاطمہ، علی، حسن، حسین، جوڑو تو مصطفیٰ۔ پتہ نہیں اہل تشیع حضرات اس کو کب چرائیں گے، عادت ہے نا چوری کی۔ جو آج تبصرے میں اس نقطے کو بیان کرے گا جی سرکار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یوم محشر میں مرحبا، اس کے لیے خطاب جاری کریں گے کہ یہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون کرتا ہے۔ جی سرکار، میں نہیں کہوں گا،
بہت کرم احسان. جس نے کرنا ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا. جی سرکار میں ٹھیک ہے نا. کرنا چاہوں گا. یہ ابھی یہ سوال لے لوں, نہیں پھر وہ نور چلا جائے گا نا. جی سرکار. ابھی نور باقی ہے اسی گفتگو کا. کون کرے گا پہلے؟ آپ کریں گے, چلے کریں. گوھر شاہی مرحبا. یہ جو پنج تن کا ہم سنتے آئے, اس میں کرم نوازی یہ فرمائی گئی کہ جس طرح کسی نے سوال کیا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دیگر بیٹیاں بھی تھیں, لیکن ان سے زیادہ بی بی فاطمہ کو کیوں پیار کیا یا محبت حضور کو بی بی فاطمہ سے ہوئی؟ فرمایا نہیں, یہ بات کہنا, یہ عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی فاطمہ سے محبت تھی, کیونکہ محبت کے لیے علیحدہ ہونا ضروری تھا. اور حقیقت یہ بیان فرمائی کہ یہ جو پنج تن کہا گیا, اس میں حسن حسین بی بی فاطمہ جو شامل ہوئے, یہی 5 تن ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ ہیں. یہ سب ملتے ہیں تو محمد کی ذات مکمل ہوتی ہے. سبحان اللہ ریاض. تو اس میں یہ بات بیان فرمائی گئی. غصاخی تو نہیں لگ رہی ہے تم کو؟ ارے سرکار, کیا آپ نے کرم فرمایا ہے. دل میں کوئی بوجھ تو نہیں ہے یہ سن کے نہیں کہ سرکار, یہ سب حضور کی ذات کا حصہ ہیں؟ کیا بات ہے, بہت کیا بات ہے, کیا سچ بتا دو. نہیں سرکار, کیا آپ نے احسان فرمایا. اس لیے پوچھ رہا ہوں جی کہ سر. اگر یہ بات سننے کے بعد دل میں کوئی کانٹا محسوس ہوا نا, تو اس کا مطلب ہے تم منافق ہو, اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے. کیونکہ یہ حق ہے. حق حق. فاطمہ الگ نہیں, مصطفیٰ کی ذات کا حصہ ہے. ہاں ہاں ہاں, فاطمہ الگ نہیں, حسن و حسین الگ نہیں, الگ نہیں, مصطفیٰ کی ذات کا حصہ ہے باقی ذات کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے فرمایا نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شریعت کی وجہ سے بیان نہیں کیا گیا, یا انسانی عقل کے محدود ہو جانے کی وجہ سے بھی بیان نہیں ہوا. جیسے حوا کو بائیں پسلی سے بنایا تو حوا آدم کی ذات کا حصہ ہے. ہاں, کیا بات ہے. اسی طریقے سے یہ جو پنجتن پاک ہیں. صرف اسی وجہ سے, سوری میں آپ کی جی بات سرکار, یہ خطا کلامی کی معافی چاہتا ہوں, جی حضور. صرف اسی وجہ سے اچھا. کہ مائی حوا کو آدم صفی اللہ کے بائیں پسلی سے مواد نکال کے بنایا گیا, صرف اسی بنا پر قانونی طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورت براہ راست میری مخلوق نہیں, ضمنی سپلیمنٹری کریشن ہے, ہائے ہائے, ضمنی. اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل. وہ عورت کو براہ راست اپنی مخلوق نہیں مانتا, کیونکہ آدم سے نکل کے بنایا ہے نا. ہاں ہاں ہاں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت زبردست. اسی لیے جو ہے, اسی لیے مومن مرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کا مجازی خدا ہے. او ہو, مومن مرد. مومن مرد کے لیے کہا کہ وہ عورت کا مجازی خدا ہے. تو مجازی خدا ہے نا, اصلی خدا کدھر ہے؟ وہ مرشد ہے. بھئی اللہ تو اوپر ہے نا, اللہ تو اوپر ہے نا, زمین پہ تو مرشد ہی ہے نا. وہ مرشد کا پوجنا اللہ کا پوجنا ہے. بے شک. اب آگے کریں. جی سرکار, بہت احسان آپ نے فرما دیا اس بات کو بیان کر کے کہ اللہ کا یہ جو ماننا ہے کہ براہ راست عورت کا وہ خالق نہیں بلکہ ضمنی خالق ہے, کیونکہ اس کی وجہ اصل راز یہی تھا کہ اس کو آدم کی بائیں پسلی سے بنایا, اس لیے کہا کہ یہ میری براہ راست مخلوق نہیں ہے. اسی میں راز تھا کہ جو کہا گیا کہ مرد مومن ہے تو وہ عورت کا مجازی خدا ہے, اور پھر حقیقی خدا کہاں ہوگا, کیونکہ اللہ تو اوپر ہے, تو زمین پر کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس میں اللہ بستا ہے, یعنی مرشد کی ذات ہو گئی. تو یہ کرم نوازی ہے اور یہ احسان ہے کہ جو پہلے راز تو تھے لیکن ہلکے یہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے اوپر پردہ ایسا پڑا ہوا تھا کہ کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے. اب وہ سیدی نے اتنا آسان کر مالک نے ظاہر فرما کے بیان کیے ہیں تاکہ ہر انسانی عقل اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. اسی طرح پنجتن پاک جو ہیں, یہ 5 تن تو آپ کو لگ رہے ہیں ظاہر میں جدا جدا, لیکن یہ سب ملتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مکمل ہونا ان میں شامل ہے, کیونکہ یہ اسی ذات مبارک کے مختلف. روایت میں جو آیا ہے نا, جی حضور, آپ دیکھ لیں اس کو بھی ملا کے, وہی جو میں کہہ رہا ہوں سچی ثابت ہوگی بات. ہاں ہاں, کہ جب کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے کیا مراد ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی سمیٹ کھولی, بی بی فاطمہ کو بلایا, علی کو بلایا, حسن و حسین کو بلایا اور کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے. ظاہر میں تو وہ کملی میں تھے, تو کملی میں ہونے سے کیا ہوتا ہے
وہ کملی نہیں، وہ ان کے جسم کا حصہ تھے. مثال ظاہر میں کملی کی تھی اور حقیقت میں ان کے وجود کا حصہ. یہ بات جاننے کے بعد جو ابھی آج ہم نے بتائی ہے، قسم خدا کی اگر کوئی اس میں شک کرے گا تو ایمان سے جائے گا، کیونکہ یہ خود رسول اللہ کے زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ہے. سرکار ہمارا بے شک بہت بڑا کرم ہے آپ کا بیان فرمایا. دل کو کوئی تنگی تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، بالکل. جی سرکار، تو یہ آج ہم نے بات مانی اور ایمان لائے اس پر، اور سمجھ میں آئی بات کہ پہلے صرف پنجتن پاک کو ہم جدا جدا تن سمجھ رہے تھے، جبکہ ان کی جو اصل باطنی تشریح کے ذریعے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا ہی حصہ ہیں. حسن حسین، مولا علی اور بیوی فاطمہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ اہل بیت کون ہیں، تو آپ نے ظاہراً جو ہے اپنی کملی، اپنی آغوش میں ان کو جو لیا چادر میں کہ یہ 5 ہم اہل بیت ہیں، یہ شامل ہیں. اس سے اشارہ یہ تھا ظاہر میں تو وہ چادر تھی، لیکن باطنی طور پر وہ حضور کی ذات کا حصہ ہیں، اس لیے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ میری ذات کا حصہ ہے. تو یہ بات سمجھنی ہے، اور یہ سرکار کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے، اور بہت ہی کرم نوازی آپ کی مالک. شکریہ. اور غور سے مرحبا. جیسے کہ سیدی نے ابھی یہ بات فرمائی ہے پنجتن کے حوالے سے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو پنجتن کہتے تو پنجتن ہیں، لیکن یہ ایک ہی وجود ہے، اور